جلیل شان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علی رحمت و رضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار بحق شیخ عبد القادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور و یا غوث العظم یا باز شف یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی و نصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی طلع البدر علینا من سنیات الوداعی وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم میں آئیے میرے امام کا وہ منظوم خراج عقیدت بھی ملاحظہ فرما لیں۔ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا لیکن اس کو ظاہر میں سب سے آخر میں کیا۔ میرے امام نے فرمایا نور اول کا شمع فروزاں ہوا، بزم آخر کا چمکا ہمارا نبی۔ واہ واہ واہ۔ جب کسی کی کمپیئرنگ کی جاتی ہے، تقابل موازنہ ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کی موازنے کی صورت میں لوگ تحقیر کرتے ہیں، انسلٹی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں۔ میرے امام نے جب حضور کے پہلے نبیوں سے کمپیئرنگ کی، کسی نبی کی شان میں نقص بھی دیکھنے کو نہ ملا۔ میرا امام کہتا ہے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ بڑے بڑے انبیاء کرام زمین پہ تشریف لائے، کوئی یونان میں آیا، کوئی ملک شام میں آیا، کوئی فلسطین میں، کہیں کی فضا بڑی خوبصورت تھی، کہیں ماحول میں ٹھنڈک تھی، آئس لینڈ کی فضا تھی، کہیں کا حسن بڑا مشہور تھا اور کہیں کا کلچر بڑا مشہور تھا۔ حضور لیکن نبیوں کے سردار بن کے اس شہر میں آئے جو پتھروں کا شہر ہے، لوگ پتھر کے، باتیں پتھر کی، مزاج پتھر کا، لہجہ پتھر کا، یہاں تک کہ معبودان باطل وہ بھی سامنے پتھر کے۔ اتنے پتھروں کی بھیڑ کو موم بنانے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو جس شہر میں بھیجا، اس شہر کے بارے میں میرے امام نے کیا کہا؟ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دور اقتدار میں پولیو ڈراپ کی بڑی اہمیت ہے، 2 بوند تمہاری زندگی کو بنانا۔ بچے اس کے بعد بھی اپاہج پیدا ہوتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں یہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے مس ہونے والے 2 قطرے ہیں جن سے اللہ نے جنت میں 2 نہر کوثر اور سلسبیل بنا دی۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت شعر میرے امام نے۔ کون سا ایسا موڑ ہے جس موڑ پر اعلیٰ حضرت حضور کی بارگاہ میں مدح کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر نظر نہیں آتا؟ سبحان اللہ۔ جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا۔ لوگ کہتے ہیں ہماری جماعت میں آ جاؤ، ہماری پارٹی میں آ جاؤ، ہم تمہیں یہ نلوں کے لگوانے کے ٹھیکے دے دیں گے، سڑکوں کا ٹھیکہ دے دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ میرا امام کہتا ہے یہ تمہیں کیا دیں گے، یہ خود میرے نبی سے ادھار مانگتے۔ میرا امام کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے۔ شاعری کی لہجے میں یہ کھلی اڑانا ہوا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آپ کو تال ٹھوک کے بولنا چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی،
بہت سارے اشعار ہیں. اب یہ حضور کی کوالٹی بیان کی. اب تک حضور کی صفت بیان کی میرے امام نے. حسن کی بات کی، پسینے کی قطرات کی بات کی، اور حضور کے مراتب اولیٰ کی بات کی، حضور کی تخلیق اول اور پھر آپ کا سب سے آخر میں آنا، اس کا ذکر کیا. اب میرے امام کہتے ہیں انکساری کے طور پر، میں گنہگار انسان، میرے لیے حضور کس قدر سود مند ہیں، تو تسلی دیتے ہیں. غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا. بڑی مبارک زمین ہے نعت کے حوالے سے، اور بڑے اچھے شعر میں نے سنے. استاد الشورا محترم قاری خلاق صاحب غالباً رضا اسلامک مشن کے مشاعرے میں بنارس میں تشریف لے گئے تھے. بڑی مبارک زمین ہے. پوری اردو دنیا میں عادل بھائی سب سے بڑا نعت کا مشاعرہ ہوتا ہے. رضا اسلامک مشن کا مشاعرہ سب سے بڑا مشاعرہ ہوتا ہے. اسی مشاعرے میں 2 مصرے الگ الگ موقع پر حضور تاج الشریعہ سرکار کو دیے گئے تھے. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا. اسی مشاعرے کے دن. اور وہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ. ابھی بھی اردو زبان کا غالباً ترہی مشاعرہ جو سب سے بڑا ہوتا ہے روئے زمین پر، جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے، وہ بنارس میں رضا اسلامک مشن کو بڑے بڑے مصرے دیے گئے، بڑے بڑے شعر پڑے گئے. اسی میں سید فاروق میاں چشتی صاحب مجھے یاد آئے. ان کو مصرع دیا گیا تھا، آقا کے دشمنوں سے محبت نہ کیجیے. پوری فائل میرے ذہن پہ ایک مصرع یاد آیا بڑوں کو دیکھ کر. مصرع ان کو دیا گیا تھا سید فاروق میاں چشتی صاحب دیوا شریف کو، آقا کے دشمنوں سے محبت نہ کیجیے. جب میں نے انہیں مائک پر بلایا، میں 18-19 سال سے وہاں نظامت کر رہا ہوں، جھاڑو لگاتا ہوں. آقا کے دشمنوں سے محبت نہ کیجیے. کیا لگایا تھا مصرع؟ آقا کے دشمنوں سے محبت نہ کیجیے، گر کیجیے تو خواہش جنت نہ کیجیے. واہ واہ واہ. آقا کے دشمنوں سے محبت نہ کیجیے، نعرہ رسالہ. گر کیجیے تو خواہش جنت نہ کیجیے. کہتے ہو کہ برا کو برا نہ کہیں تو پھر تبت یدا کی آپ تلاوت نہ کیجیے. کہتے ہو کہ برا کو برا نہ کہیں تو پھر تبت. ابھی میں وہاں کی فائل کھولوں گا تو بہت پورا وقت اسی میں چلا جائے گا. نعت کا ایک شعر پڑھ دوں. تھوڑی سی مائک میں جو ایکو کی آواز ہے اسے بند کر دیں. بہت دور جو آواز جا رہی ہے اسے کم کر دیں، یہاں کا بیس بڑھا دیں. بس ایکو کی آواز بند رکھیے گا. مجھے ان مبارک آنکھوں کے میرے دائرے میں بیٹھنے والوں تک میری آواز پہنچ جائے. نعت کا مجھے ایک شعر یاد آیا. اپنے بڑوں کے قدموں کے نیچے میں اپنا سر رکھتا ہوں اور دیکھیں. غم زمانہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا. سبحان اللہ. غم زمانہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا تو میں دل اٹھائے مدینے میں جا کے بیٹھ گیا. غم زمانہ یہ صدر صاحب کی طرف سے میں بہت مبارک تبرک ہے، اسے میں نے اب تک قبول کر رکھا ہے. اور یہ حضور مجاہد ملت سرکار کا حکم ہے. آپ بیٹھیں اترا دیں. سبحان اللہ. سبحان. حضور سرکار مجاہد ملت کا حکم ہے جو پھولوں کا ہار ہو تو اسے کچھ دیر پہنے رہا کرو. تو اس میں میں نے اپنے بزرگوں کے قول پر عمل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے جوتیوں کو ہمیں اپنے گلے کا ہار بنانے کی توفیق عطا فرمائے. مصرع ہے بس ایک دو. غم زمانہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، میں دل اٹھائے مدینے میں جا کے بیٹھ گیا. شعر پڑھنا میری ذمہ داری ہے، اور کوئی ضرور نہیں کہ ہر آدمی شعر کو سمجھ کے بولے. سبحان اللہ. سنیں آپ. میں دل اٹھائے مدینے میں جا کے بیٹھ گیا، نظر پڑی جو مدینے میں سبز گنبد پہ، میں حرف حرف دعا کے دبا کے بیٹھ گیا. نظر پڑی جو مدینے میں سبز گنبد کے دبا کے بیٹھ گئے. میں حرف حرف دعا کے دبا کے بیٹھ گئے. محترم رفیع صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے بھائی اکمل بھائی دیکھو میں شعر پڑھتا ہوں آپ کی طرف. سبحان اللہ. آخری شعر ہے. غم زمانہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، میں دل اٹھائے مدینے میں جا کے بیٹھ گیا. نظر پڑی جو مدینے میں سبز گنبد پہ، میں حرف حرف دعا کے دبا کے بیٹھ گیا. کہا گیا مجھے اپنی کتاب پڑھنے کو، اٹھا میں حشر میں نعتیں سنا کے بیٹھ گیا. مجھے اپنی کتاب پڑھنے.
اٹھا میں حشر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم حضور کی بارگاہ میں حضوری کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے درود شریف پڑھنا ہے۔ دو باتیں پہلے محسوس کرنی ہے، بہت بہت شکریہ، دو باتیں پہلے محسوس کرنی ہے۔ سوال کیا گیا تھا حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ پیغام کربلا کانفرنس ہے، میرے بڑے محسن عظیم محسن میرے 25 سال پہلے کے عظیم میرے قافلے کے وہ سردار رہ چکے ہیں محترم رفیق صاحب قبلہ، جو سرکار شہنشاہ نانپارہ کے بڑے لاڈلے، الحمدللہ اس زمین پر حضور سرکار الہی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چوکھٹ بھی ہے، اور سرکار حضور اپنے وقت کے ولی کامل امداد العارفین شیخ مفتی رجب علی شاہ صاحب قبلہ علیہ رما کے قدم مبارک بھی آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس زمین کو چومنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، ماشاءاللہ۔ تو صوفی سلطان میاں صاحب قبلہ سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے۔ کیا بات ہے؟ بیٹھے گا، بچوں کو خاموش کر دیں، نہیں خاموش ہوں گے تو تھوڑی دیر کے بعد تو ہم خاموش ہو ہی جائیں گے۔ باتیں آپ کے مطلب کی ہوں گی، نہیں ہوں گی تو کوئی بات نہیں، اور بھی کسی منڈی میں یہ باتیں نشر کی جائیں گی۔ پوچھا گیا صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے، یہ بڑا مبارک نام ہے، اس نام کو آپ نے میری زبان سے کئی مرتبہ سنا ہوگا، بڑا بابرکت نام ہے، اپنے وقت کی بڑی تاریخی اور عبقری اور مقبول شخصیت ہے، زیادہ مجھے ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں ہے، پابندیاں ہیں۔ ان کی بارگاہ کی تعلیم دیکھیں۔ ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھ میں اور حضور میں کیا فرق ہے، مجھ میں اور، تو آپ نے فرمایا ناراض ہو کے کہ تیرے ذہن میں یہ بات کیسے آ گئی، تو اور حضور یہ فرق، یہ سوچ کیسے لیا، کروڑوں اربوں کھربوں گنا زیادہ فرق ہے، تو نے یہ سوچ کیسے لیا۔ اس نے کہا حضور میں کم پڑھا لکھا انسان ہوں، آپ میری تسلی کے لیے بتا دیں کہ مجھ میں اور حضور میں کیا فرق ہے، کوئی ایک بات بتائیں جو میری سمجھ میں آ جائے۔ دیکھنا کتنے لوگ ذہن لے کے بیٹھے ہوئے۔ صوفی صاحب نے ایک جملہ فرمایا تھا، سن پھر اسے لکھ لے، تجھ میں اور حضور میں کیا فرق ہے۔ فرماتے ہیں صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ، تجھ میں اور حضور میں ایک فرق یہ بھی ہے، تم اگر کھانا نہ کھاؤ تو بھوکے مر جاؤ، اور حضور اگر کھانا نہ کھائیں تو کھانا مر جائے۔ فرماتے ہیں تم اگر پانی نہ پیو تو پیاسے مر جاؤ، حضور اگر پانی نہ پیئے تو پانی مر جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ بزرگ ہیں، بڑی عظیم شخصیت، ان سے پوچھا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو کہنے لگے وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے۔ میں نے کہا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بولے حضور نے فرمایا تھا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، بولے ایسے درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حضوری کے آداب اسے کہتے ہیں، آپ حاضر باش ہوں حضور کی بارگاہ میں۔ پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے، درود پڑھنے کی شرط کیا ہے۔ واصف علی واصف نے فرمایا کہ درود پڑھنے کی ایک شرط ہے، ذہن کو تازہ رکھیں اور حاضر رکھیں، درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ فرمایا کیا؟ کہا درود پڑھنے والا یعنی آپ اور ہم، درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ واہ 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 سمجھ رہے ہیں؟ واہ۔ فرماتے ہیں واصف علی واصف شاہ صاحب کہ درود پڑھنے کی ایک شرط ہے، درود پڑھنے والا یعنی آپ، اور درود جس پر پڑھا جائے مدینے والے آقا، دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ اس نے گردن جھکا کے کہا حضور اس کا مطلب ہمیں درود نہیں پڑھنا چاہیے، ہم تو حضور کے 1400 سال کے بعد آئے ہیں، ہمارے زمانے میں حضور نہیں۔ فرمایا تمہارے زمانے میں حضور نہیں ہے لیکن تم تو حضور کے زمانے میں ہو۔ بولے حضور ہیں؟ بولے ہیں، ثبوت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ سورج نکلتا ہے یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ چاند نکلتا ہے یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے حبیب کے صدقے میں بغیر کسی پلر کے آسمان کو روک رکھا ہے، زمین کے بیلنس کو باقی رکھا ہے، اس کا مطلب حضور ہیں۔ ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے، حضور ہیں۔ تو حضور، اب درود کے بارے میں جملہ سنیں صوفی صاحب کا، فرماتے ہیں کہ حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے، یہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اسے یاد کر کے جائیے گا. حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے. یعنی جہاں بھی حضور کا ذکر ہوگا وہاں حضور ہوں گے, اور جہاں حضور ہوں گے وہاں حضور کا ذکر ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ, اس یقین, اس تیقن کے ساتھ آقائے مولائی کی بارگاہ نور و کرم میں ہدیہ درود شریف پڑھیں کہ آپ کی زبان کی آواز دل تک پہنچے, دل کی آواز حضور تک پہنچے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک. یہ 10-12 منٹ اسی میں نکل گئے. قرآن شریف کی ایک آیت ہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک ونحر, اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. ایک آیت میں 2 حکم ہیں, 2 تاکیدات ہیں اور 2 تعلیم ہے اللہ کی طرف سے. فصل لربک ونحر, ان دونوں تعلیم پر آپ اگر عید الاضحیٰ کے دن یا عید الفطر کے دن عمل کرتے ہیں تو عید الفطر میں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں, سوئیاں اپنے گھروں میں کھاتے ہیں. اس آیت کی راہ کے مسافر بننا چاہتے ہیں تو بقرعید کے موقع پر عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھتے ہیں, قربانی اپنے گھر میں کرتے ہیں. بڑا ڈسٹینس ہے, بکرے کو عیدگاہ لے کے جاتے نہیں ہیں اور عیدگاہ کو گھر لے کے آتے نہیں, دونوں کا بڑا فاصلہ ہے. اپنے رب کے لیے آپ نماز عیدگاہ میں پڑھتے ہیں, قربانی آپ اپنے گھر کے قریب کرتے ہیں, آنگن میں یا دروازے پر کرتے ہیں, جیسی جہاں کی تہذیب ہوتی ہے. صوفیہ فرماتے ہیں اس ایک آیت کے 2 حکم پر اگر اکٹھا عمل ہوتے ہوئے دیکھنا ہے تو کربلا چلیے, جہاں ایک ہی وقت میں امام حسین عبادت میں بھی ہیں اور قربانی بھی. سمجھ رہے ہیں؟ اب میری مجبوری ہے, میں بہت دنوں سے ان بزرگوں کی جوتیاں صاف کرتا رہا تو یہ شعر اس حوالے سے پڑھ دوں عبد الرحمن فیضی صاحب کا کہ ام الکتاب سینے میں باہر حسین ہیں, دوش نبی ہے رحل سی جس پر حسین ہے, سجدے میں ہیں تو شرح فصل لربکا, گردن کٹا کے مانیے ونہر حسین ہے. ایک آیت پر آپ کو عمل کرتے ہوئے اگر کسی ایک شخصیت کو ایک وقت میں ایک جگہ پر دیکھنا ہے تو کربلا چلنا پڑے گا. اور کربلا اس وقت آپ کو بلا بھی رہا ہے اور آپ کربلا کئی دنوں سے جا بھی رہے ہیں. اس عظیم مجلس میں جو ٹائٹل دیا گیا, جو ٹائٹل ہے, جو اس کی ہیڈنگ ہے, وہ یہ پیغام کربلا کانفرنس. یہ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ کوئی ریجن ہوگا, کوئی سبب ہوگا, امام حسین قربان ہو رہے ہیں, کوئی بیس ہوگا, ایسے ہی قربان ہو گئے. ان کے پاس وقت پاس کرنے کے لیے کوئی شہر نہیں تھا, کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا, بس ایسے ہی گئے اور ذبح ہو گئے, شہید ہو گئے. اپنی طاقت تھی استعمال نہ کیا, اپنے آنسوؤں کو آپ نے شکوے کی نگاہ سے دیکھا نہیں, اور اپنے جلتے ہوئے خیموں پر آپ نے نگاہ ڈالی تو یہ بھی نہ کہا کہ اس زمین پر اے میرے مولا تیرے حبیب کی بڑی بڑی امت کے افراد ہیں, ان کے تو گھر سلامت ہے, میرے ہی خیمے کیوں, میرے ہی گھر کیوں, میرے گھر کی شہزادیاں سیدانیاں ہی کیوں جن کے دوپٹے نوچے جا رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں کہا امام حسین نے. کربلا کوئی ریجن ہے, کوئی سبب کیا ہے. اسی وجہ سے میں نے محسوس کیا کہ اس جلسے کا اہتمام کرنے والا جو گروپ ہے اس نے اس کا نام رکھا ہے پیغام کربلا کانفرنس. وہ اسیران کربلا کانفرنس بھی رکھ سکتا تھا. یہ قیدیوں کا سفر کا دن ہے, قیدیوں کے. مسافران کربلا بھی رکھ سکتا تھا. یہ کربلا کے مسافروں کے سفر کے ایام ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مکہ شریف سے تقریباً 480 کلومیٹر کا سفر کیا امام حسین نے. مکے آئے, مدینے سے مکے آئے, اور یہاں سے تقریباً 1600 کلومیٹر کے تقریباً کا سفر کیا کربلا. یہاں آئے, شہید ہو گئے. بچے ہوئے لوگ کربلا سے 80 کلومیٹر پر کوفہ گئے اور یہاں کچھ دن قیام کر کے تقریباً 800 کلومیٹر کا زمینی سفر کیا. ملک شام جس کے 2 نام ہیں, سیریا اور شام, وہاں کا سفر کیا, اور تقریباً 2 یا 2.5 مہینے کے بعد وہاں سے سفر کیا. پھر وایا کربلا ہوتے ہوئے, ایک روایت میں وایا مصر ہوتے ہوئے مدینے آئے. مدینے میں کچھ سال قیام کیا, اور پھر اللہ اس کے رسول کی مرضی سے کچھ مدینے میں دفن ہوئے, کچھ ایران کے تہران میں دفن ہوئے. مخدومہ زینب و سکینہ نے پھر بعد میں ملک شام کا سفر کیا. الگ الگ جگہوں کو آپ نے پرنور بنایا, زمین کو رونق بخشی ہے. یہ ان کے سفر کے ایام تھے. یہ نام کیوں نہیں رکھا آپ نے؟ اس کا نام پیغام کربلا کیوں ہے؟ ضرورت حقیقت میں یہی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بیس کیا ہے قربانی.
آخری امام حسین جو صابروں کے سردار سید الصابرین کہلا رہے ہیں، یہ نیو کہاں سے رکھی گئی، بنیاد کہاں سے رکھی گئی؟ اتنا بڑا سخی انسان کیسے؟ لوگ اس سے صرف ایک ہاتھ طلب کر رہے ہیں اور 72 سر بانٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ سخاوت چے مانے دارت، اس کی تعلیم کہاں سے آئی؟ آپ کہو گے نانا کی گود سے آئی، سبحان اللہ، مولا علی کے دامن سے آئی، مخدوم کائنات کے دربار کا صدقہ ہے۔ یہ چیز وہیں سے رائج ہوئی کہ اس سے پہلے بھی تھی۔ آج ضرورت کیوں آن پڑی ہے کربلا کے پیغام کو عام کرنے کے لیے؟ تو میں بتاتا ہوں، یہی وہ پیغام کربلا ہے جو آپ کو اس وقت سلگتے ہوئے ماحول سے نکال سکتا ہے۔ کیا کہنے، یہ کوئی لفاظی بات نہیں ہے، ایسی کوئی رسمی گفتگو نہیں ہے، یقینی طور پر جلتے ہوئے ہریانہ کے میوات کے نور کو اس وقت وہ ٹھنڈک میں تبدیل کر سکتا ہے کربلا کا پیغام۔ واہ 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 واہ، رب کعبہ کی قسم، ہر مشکل مسئلے کا حل ہے کربلا کے پیغام میں۔ سبحان اللہ، پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا اس کی بنیاد کی اینٹیں کیسی تھیں، تو آپ کو چلنا پڑے گا۔ ایک نبی ہیں، ان کا نام ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ جو کربلا میں قربانی اور سجدے اکٹھا دکھائی پڑ رہے ہیں، ایک عظیم سخاوت کی جو ہے مثال قائم ہو رہی ہے۔ اس کا ریجن کیا ہے؟ ایک نبی ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ، کربلا کا پیغام دیکھیں آپ، توجہ سنیے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک نبی ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ان کے نام پہ سبحان اللہ کہہ دو۔ سبحان اللہ، نام تو سن لیا آپ نے، اسے یاد بھی رکھا ہے، لیکن آج سے آپ کا ذہن تبدیل ہونا چاہیے۔ کسی نے 2-2 روپے کا کٹورا لے کر کے بھیک مانگ کر کے آپ کو اکٹھا کیا، اس کے جذبات سرد نہ پڑنے پائیں، کچھ لے کے جائیں پیغام۔ میں آپ کے پیروں کا دھون پی لوں گا اور کربلا جاؤں گا تو تمہارا سلام نیاز امام حسین کی بارگاہ پیش کروں گا۔ سرکار آپ کی تعلیمات سے بہراور ہونے والے ابھی زمین پر ٹیکم گڑھ میں موجود ہیں، میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ سنیں آپ تعلیم کیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، ان کا نام موسیٰ ہے۔ کیا نام ہے؟ اونچی بولیں۔ حضرت موسیٰ ایک نبی ہیں، بڑے مقرب اللہ کے ایک نبی ہیں۔ ان کا ٹائٹل ہے کلیم اللہ۔ کلیم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بات کرنے والا۔ آگے اللہ، کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والا۔ کلیم اللہ کے معنی کیا ہوئے؟ نا اونچی بولیں۔ اللہ سے بات کرنے والا۔ تو کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کبھی سوچا تنہائی میں کہ ان کا نام ہی کافی تھا؟ عادل بھائی بولے بہت بڑے نقیب ہیں، نقیب ٹائٹل ہو گیا۔ قاری اخلاق صاحب بہت بڑے شاعر ہیں، شاعر یہ ٹائٹل ہو گیا۔ محترم رفیق صاحب بولے بہت عظیم نعت خواں، نعت خواں ٹائٹل ہو گیا۔ رفیق صاحب، یہ شبیر صاحب بولے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ٹائٹل، یہ ان کا ٹائٹل ہو گیا۔ نام ہے موسیٰ، ٹائٹل ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کیا نام ہے؟ یہ ٹائٹل ہے، ٹائٹل کلیم اللہ، نام موسیٰ، ٹائٹل یاد رکھ۔ کسی نے پوچھا تھا کتوں کی موت مرنے والی قوم آج نظر آتی ہے۔ قوم مسلم کا جو رویہ ہے، میں اس پھوہر تہذیب سے اسے نکالنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ اکیلے غریب نواز نے کون سا سسٹم لاگو کیا کہ 90 لاکھ لوگوں نے یا حسین یا حسین یا حسین کے نعرے لگائے۔ آج بنام مسلمان اس زمین پر 40 کروڑ ہیں، لوڈ بنے ہوئے ہیں، ٹرینوں میں سفر مشکل ہو گیا۔ پہلے کے دور میں یوں لوگ ایسے جوتے دیکھتے ہو، جوتے ہٹا لیا کرتے تھے، اب دیکھ کر کے اور پیر پھیلا لیتے ہیں کہ آپ کے کپڑوں میں ٹکر لگے، آپ بولے تو پھر بوال ہو۔ لوگ انتظار میں ہیں اختلاف انتشار کے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ سنو، یہی پیغام کربلا، یہی پیغام کربلا ہے۔ اوپر سے اس کی بنیاد ملی ہوئی، اس کی بنیاد کی ایک اینٹ کا نام ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ کسی نے پوچھا تھا اے موسیٰ آپ کا نام کافی ہے، حضرت موسیٰ ذکر ہے قرآن میں، آپ کو پلس کلیم اللہ کا ٹائٹل کہاں سے مل گیا؟ سنیں، جناب موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، میری ایک بکری ایک دن میں غائب ہو گئی، میں نے اسے بہت ڈھونڈا، ملی نہیں، لاٹھیاں لے کے اسے ڈھونڈتا تھا، جہاں مل گئی اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا، بہت ڈھونڈا ملتی نہیں، میں پریشان، درد میں پریشان تھا اور غصے میں میں شرابور تھا۔ اچانک سورج ڈوبتے ڈوبتے میں نے کیا دیکھا، میری ایک بکری جو غائب تھی نا، جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا، وہ ایک پتھر ایک پہاڑ کے نیچے کھڑی ہوئی اور ہانپ رہی تھی، تھک گئی تھی اور وہ بالکل پسینے سے عجیب و غریب کیفیت میں تھی، بکری تھکی ہوئی تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے لاٹھی اٹھا لی، میں نے سوچا کہ اسے 2-4 لاٹھیاں جما کے اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ بکری رو رہی تھی، مجھے دیکھا تو اس
بغیر منہ کے جانور، بغیر زبان کے جانور کی آنکھ میں آنسو تھے. اللہ مجھے اس پر ترس آ گیا. میں نے لاٹھی وہیں پھینک دی اور بکری سے لپٹ کے میں اس کی زبان میں محبت کی باتیں کرنے لگا. سبحان اللہ. بکری سے لپٹ کے اس کی زبان میں محبت کی باتیں کرنے لگا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب میں بکری سے اس کی زبان میں باتیں کرنے لگا تو خدا کی بارگاہ سے آواز آئی، اے موسیٰ آج تو نے ایک حقیر جانور بکری سے باتیں کی ہے، جا کل سے تجھ سے طور پہاڑ پر میں باتیں کروں گا. کہا تب سے میرا نام کلیم اللہ پڑ گیا. سوچا ہے ایک حقیر جانور بکری سے ذرا سی محبت کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ سے اسے ہم کلامی کا شرف حاصل. واہ 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 واہ. یہی موسیٰ کلیم اللہ ہے. اور اپنا بھی محاسبہ کرتے چلیے گا تب مزہ آئے گا. یہ ایسا کرتے تھے اور ہم کیسا کرتے ہیں. ہم کیسا، ہمارے دروازے پر اگر کسی کے جانور آ کے بیٹھ جائے نا، ہم تو چاقو لے کے باہر نکل آتے ہیں، لاٹھیاں لے کے باہر نکل آتے ہیں. کتوں کو مارنا یہ ہمارا شوق ہو گیا ہے. نشانے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہی ہیں، جانوروں پر نشانہ لگانے کا طریقہ بتاتے ہیں. دیکھو یہ اگر یہ مر گیا تو تم بہت بڑے نشانچی کہلاؤ گے. ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. یہ جانوروں سے نفرتیں کرنے والے لوگ کب ان کو حسین کا پیغام سمجھ میں آئے گا؟ ابھی آگے چل کر کے ساری کہانیاں آپ کو ایک جیسی معلوم ہوں گی. یہی موسیٰ کلیم اللہ ہے. آج ہم نے پوچھا صوفی سلطان میاں سے، بڑے بڑے شہر موجود ہیں لیکن پہلے اسپتال نہیں تھے، ہاسپٹل نہیں، مستشفیٰ نہیں، نرسنگ ہوم نہیں. اب لوگ بھی ہیں اور اسپتال بھی، یہ پی جی آئی، یہ شکنتلا، یہ ویدانتا وغیرہ وغیرہ. تو صوفی صاحب نے کہا پہلے کے دور میں یہ خوبی تھی، لوگ کھلا کے کھاتے تھے، اب لوگ دکھا کے کھاتے ہیں. پھر کہنے لگے موسیٰ کلیم اللہ کا جو پیغام تھا وہ یہ تھا. اس کے سرے ملیں گے، یاد کرنا اور اپنی بہن بیٹیوں کو بتانا جا کر کے انشاءاللہ. بولے ان کی ایک عادت تھی، جب بھی اپنے گھر میں دسترخوان پر بیٹھتے نا تو کسی نہ کسی مہمان کو لے کے بیٹھتے تھے. کاش کوئی سبحان اللہ کہہ دیتا. اور ہم جب بھی اچھا کھانا کھاتے ہیں دروازہ بند کر کے کھاتے ہیں. اب کھانے کے بعد تو ہمیں دواؤں کی پڑے گی ضرورت. فرمایا حضرت نے جس کے دروازے اتنے موٹے ہو جائیں کہ فقیروں کی صدائیں اندر نہ جانے پائیں، اس گھر کے بچے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں. پیغام کربلا کیا ہے سنیں آپ. وہ قربانی ایسی دی گئی، نہ کوئی مقصد ہے. مقصد کیا ہے سمجھو. ان کے نانا اور ان کے نانا پر جو نبی و رسولوں کی آمد سے پہلے انتظار کا تاج مبارک تھا، اس کی تربیت تعلیم کیا ہے. موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں بغیر کسی مہمان کو لیے میں کھانا نہیں کھاتا تھا. بازار سے میں نے ایک مہمان کو پکڑا، میں نے کہا چل میرے گھر پہ کھانا کھا لے. وہ کھانے کے لیے بیٹھا تو میں نے بھی شروع کیا اللہ کا نام لے کے. میں نے کہا تو بھی کھا. جیسے اس نے لقمہ اٹھایا کھانا چاہا، میں نے اسے روک دیا. میں نے کہا ٹھہرنا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا بسم اللہ پڑھ لے. میں نے کہا بسم اللہ پڑھ لے. اس نے کہا موسیٰ. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا سن موسیٰ، میں تجھے نبی نہیں مانتا، اللہ تیرے خدا کو خدا نہیں مانتا. میں بسم اللہ پڑھ کے کیوں کھاؤں گا؟ میرا دھرم الگ ہے، میرا مذہب الگ ہے، میرا سسٹم الگ ہے، میرا آئین، میرا آرٹیکل الگ ہے. میں کیوں تیرے خدا کا نام لے کے کھاؤں؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے میں نے ہاتھ لگا کے اس کے ہاتھ سے نوالے چھین لیے. میں کہا رکھ. خدا کو خدا نہیں کہتا اور خدا کے رسول کے نبی کے دسترخوان پر کھانا کا چل باہر نکل. اسے میں نے دھکے مار کے باہر کر دیا. وہ غیر مسلم روتا ہوا چلا گیا. مجھے بے عزت کر دیا آپ نے. میں طور پہاڑ پر اللہ سے باتیں کرنے کے لیے گیا تھا. اللہ نے مجھ سے کہا موسیٰ یہاں کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا میرے مولا میں تجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. آواز آئی میرے بندے کا دل توڑ کے مجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. بولے میرے مولا وہ تیرا بندہ کب کا ہے؟ وہ تو تجھے خدا نہیں مانتا، تجھے ایک نہیں مانتا. اللہ فرماتا ہے موسیٰ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ کہا تقریباً 50 کے آس پاس ہے. اللہ فرماتا ہے اتنے سالوں سے اسے کون کھلاتا تھا؟ بولے میرے مولا تو کھلاتا تھا. اللہ فرماتا تھا موسیٰ سن، میں نے اسے ناشتے کرائے، دوپہر میں کھانا کھلایا، اسے شام کو کھانا کھلایا، 50 سال سے اسے کھلا رہا ہوں. آج تک میں نے اس سے اس کا دھرم نہیں پوچھا. ایک دن کھانا کھلانے کی نوبت آئی تو اس کا مذہب پوچھنے بیٹھ گئے. اللہ اے موسیٰ سن، مالک یوم الدین، دین کے دن کا مالک میں ہوں، یعنی حشر کے دن کا مالک ہوں. حساب و کتاب کا دن الگ رکھا گیا،
میں نے وعدہ کیا تھا میں اپنے بندوں کو بھوکا نہیں ماروں گا اور میں اپنے بندوں کو اپنے کیے ہوئے وعدے پر زندہ رکھتا ہوں. تم کون ہوتے ہو اسے بھگانے والے؟ اے موسیٰ سنو، جب تک اسے کھلاؤ گے نہیں تم سے بات نہیں کروں گا. اپنا محاسبہ کیجئے. پیغام کربلا کے خلاف کرتے کہ نہیں کرتے؟ گوشت کھایا تو ہڈیاں ہندوؤں کے دروازوں پر پھینک دیں. شادیوں میں گئے تو روٹیاں ایک ٹکڑا کسی نے توڑ لیا تھا نا عادل بھائی، اس روٹی کو اٹھا کے ٹیبل کے نیچے پھینک دیا. چاول کے بڑے بڑے ڈھیلے ہمارے جوتوں کے نیچے رہتے. سمجھے آپ؟ یہ ہمارا انداز زندگی ہے. اور وہ امام حسین کے نانا کے صدقے میں جن کو نبوت ملی ان کا کریکٹر کیا تھا؟ ان کا کریکٹر کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے میں اترا، میری آنکھ میں آنسو تھے. میں بازار میں گیا، اسے ڈھونڈا، وہ مل گیا. میں نے کہا بھائی ذرا سے ادھر آنا. قریب آیا. جی کیا بات ہے؟ میں نے کہا چل میرے گھر پہ کھانا کھا لے. اس نے کہا پھر بھگاؤ گے؟ اللہ اللہ. پھر بھگاؤ گے؟ تو میں نے کہا نا چل آج تجھے کھلا کے واپس کروں گا. اس نے کہا موسیٰ اچھا کھلا کے واپس کرو گے، لیکن پہلے میرا فیصلہ سن لو. تمہارے خدا کا نام نہیں لوں گا، بسم اللہ نہیں پڑھوں گا، پہلے کمپرومائز کر لو اس پر. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پڑھنا چاہے نہ پڑھنا یہ تیری مرضی ہے، کھلانا آج تجھے لازمی ہے. اس نے کہا اے موسیٰ یہ نظریہ کیسے بدل گیا؟ اللہ اکبر. کل تو بھگا دیا تھا، آج کھلانے پہ تلے ہوئے ہو چاہے جیسے کھاؤں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ تیرا دل ٹوٹا اور میرے رب نے مجھ سے باتیں نہیں کی. اس نے کہا کیا مطلب؟ میرے ٹوٹے ہوئے دل کی خبر تیرے خدا کو ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے خدا کو تیرے دل کے ٹوٹنے سے پہلے خبر ہو گئی. اللہ اکبر. اس نے مجھ سے باتیں نہیں کی. اس نے کیا کہا؟ ایک جملہ کہا، دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. اس نے کہا اے موسیٰ اگر تمہارا خدا ایسے ہی ہے تو بغیر اس کا نام لیے ہوئے کھانا بھی نہیں کھاؤں گا. اللہ اللہ. غیروں کو اپنا کیسے بنایا جاتا ہے یہ تم نے قرآن میں پڑھا ہے لیکن عمل میں نہیں لایا. ہم نے پڑھا ہے، ہم نے عمل میں نہیں لایا. سمجھ رہے؟ قربانی کے سارے اصول و ضوابط سائڈ میں رکھے ہوئے ہیں، ہم نے اس سسٹم پر غور نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں امام حسین کی تربیت ہوئی. کیا کیا سیکھا امام حسین نے؟ کون سا کربلا سے پیغام دیا؟ آج کسی جھنڈے پہ لکھا ہوا نہیں ہے. ہمارے گلے میں جو ڈول تماشے رہتے ہیں ان میں کہیں کوئی کوڈ نہیں ہے کہ امام حسین نے یہ پیغام دیا. ہم نے قیمتی ان کی یاد میں علامتیں بنا رکھی ہیں، کہیں پر کوئی امام حسین کا جملہ نظر نہیں آتا کہ ہماری قربانی کا مقصد یہ ہے. آپ کو سوچنا چاہیے بھائی ہوئی تو کیا مطلب؟ کوئی بیس رہا ہوگا. اور پھر تعلیم کیا رہی ہے؟ ان کو ان کے نانا نے کیا سکھایا تھا؟ میں ایک بات کرتا ہوں، حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، وہ کھانے کا بڑا شوقین تھا، عیسائی مذہب سے اس کا تعلق تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے کھلایا، پیٹ بھر کھایا، بلکہ زیادہ کھا لیا. جب زیادہ کھا لیا اور حضور نے اپنے گھر میں اس کے بستر کا انتظام کیا. حضور کو نہیں مانتا تھا، قرآن کو قرآن نہیں کہتا تھا، اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول نہیں کہتا تھا، اور معبودان باطل کو وہ اپنا جھوٹا خدا کہتا تھا. بس حضور کے بستر پہ سو گیا. یہ مسجد ہے، اعتکاف کی نیت میں نے کر لی ہے، آپ نے بھی کر لی ہوگی. سنیں آپ، جب حضور کے بستر پہ وہ لیٹا نا تو کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کے جسم سے گندگی حضور کے بستر پہ نکل آئی. حضور کا بستر اس کے جسم کی گندگی سے ناپاک ہو گیا، ظاہری طور پر گندا بستر کر دیا اس نے. جب اس کے جسم سے گندگی باہر نکلی، حضور کا بستر ایسا ہو گیا نا، اللہ اکبر، تو وہ بھاگا صبح اٹھ کر کے کہ مسلمانوں کے نبی کے غلام مجھے مار دیں گے، مجھے چھوڑیں گے نہیں. میں نے حضور کے بستر کو میلا کر دیا ہے. حالانکہ میں سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں بار بار، ورنہ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جبے شریف پر مٹی لگ جائے تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کا جبہ میلا ہو گیا ہے؟ فرماتے اعلیٰ حضرت نہیں کہہ سکتے. اگر کہنا ہے تو یہ کہو مٹی نے حضور کے دامن میں پناہ لے رکھی ہے. اعلیٰ یہ تو سمجھانے کے لیے بار بار میں کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر. وہ بھاگ گیا. جب بھاگا تو اسے راستے میں یاد آیا کہ میری تلوار مسلمانوں کے نبی کے بستر کے قریب چھوٹ گئی ہے. اس نے سوچا کہ مسلمانوں کے نبی ابھی مسجد میں ہوں گے، نماز پڑھا رہے ہوں گے فجر کی، چپ کے جاؤں گا، تلوار لے کے چلاؤں گا. بستر کی طرف توجہ نہیں، وہ دھلے ان کے غلام دھلے.
وہ کہتا ہے میں چپ کے گلی سے دیواروں سے چھپ چھپا کر کے جب حضور کے گھر کے قریب پہنچا، اس یقین پر کہ حضور اپنی مسجد میں ہوں گے، میرا یقین غلط ثابت ہوا، حضور اپنے گھر میں آ چکے تھے۔ اب وہ کہتا ہے جس نے حضور کے بستر پہ لیٹرنگ کی تھی، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، حضور کے کئی غلام حضور کے قریب کھڑے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اپنے ہاتھوں سے میری گندگی صاف کر رہے تھے۔ جبریل جس کے قدموں کا بوسہ دے، میرے امام جس کے بارے میں کہیں جس کے طلبے کا دھون ہے آب حیات، اللہ اکبر، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس کے ہونٹ کے بارے میں کیوں نہ کہتے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں۔ ذرا سوچو کہ اللہ کے رسول کا وہ دست مبارک، وہ ہنائی سرمئی رنگت لیے ہوئے حضور کے جسم پاک کا ایک حصہ کس قدر پیارا تھا۔ حضور نے اپنے اس مبارک ہاتھ سے اس عیسائی مذہب کے فالوور کی گندگی صاف کی۔ حضور کے غلام وہاں پر کھڑے تھے، تب تک وہ عیسائی بھی قریب چھپ کے آ گیا تھا اور حضور کو دیکھ کے پریشان تھا کہ اللہ اکبر، مسلمانوں کے نبی کو میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اب جس بیس پر اس نے کلمہ پڑھا وہ اس بیس سن لیجیے۔ حضور کے غلاموں نے کہا کہ آقا یہ بستر ہمیں دے دیں، ہم اسے صاف کر دیں گے، ہم اسے صاف کر دیں گے۔ حدیث شریف میں یہاں تک کہ حضور نے بستر نہیں دیا اور حضور نے اپنے ہاتھوں سے اسے صاف کیا۔ انداز دیکھ کر کے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ لیکن صوفیہ کیا کہتے ہیں، اسے یاد کیجیے، یہ ہے پیغام کربلا، آج ہم سے روٹ چکا ہے۔ ہمارے پاس ہیں جھنڈے ہیں، علم ہیں، نعرے لگانے کے لیے بازو ہیں اور چیخنے کے لیے ہمارے پاس حلق ہے، زبانیں ہیں، پھیپڑے کی طاقت موجود ہے، لیکن وہ مقصد کہاں گیا جو امام حسین کا تھا؟ وہ پیغام کہاں گیا امام حسین کا؟ سنیں، صوفیہ کہتے ہیں کہ حضور سے صحابہ نے کہا تھا کہ سرکار یہ بستر مجھے دے دیں، میں اسے صاف کر دوں، تو حضور نے کہا تھا تمہیں کیوں دوں، تمہیں کیوں دوں؟ جب وہ مہمان میرا تھا تو بستر بھی میں ہی صاف کروں گا۔ اس جملے پر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ واہ واہ واہ، اللہ اللہ اللہ۔ سرکار غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو اپنے جد کریم کا دین قبول کرنے کی توفیق دلوائی ہے۔ بیس کیا تھا؟ ریجن کیا تھا؟ غریب نواز کے پاس پسٹل تھی، AK-47 رائفل تھی، کلاشنکوف تھے، بم تھا، کیا تھا آپ کے پاس میں؟ اکیلے آئے تھے، چند لوگ تھے، 90 لاکھ لوگ، پھر 100 کروڑ کے آس پاس لوگ جو غریب نواز کے صرف ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے والے، ان کی نسلیں غیر منقسم ہندوستان میں نظر آتی۔ مزاج کیا تھا؟ معلوم ہے کیا مزاج تھا؟ ہم لڑائی سے فرصت نہیں ہے، ہمیں نفرتوں میں رہنے کی پڑ گئی عادت، سمجھ رہے ہیں؟ غریب نواز نے یہ سسٹم لاگو کیا جو امام حسین نے انہیں دیا تھا۔ کیا سسٹم؟ اجمیر شریف میں اگر کوئی ہندو لڑکی جوان ہو جاتی تھی تو اس لڑکی کی شادی کی فکر اس لڑکی کے باپ کو اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی غریب نواز کو ہوا کرتی واہ 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 واہ، یہ کیا تھا؟ یہ ہے کربلا کا، واہ 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 واہ، جسے سرے سے بھولے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صوفی ازم کہتا ہے تم کیوں دھلو گے؟ مہمان میرا تھا، بستر میں دھلوں گا۔ اس نے اتنا سنا تو حضور کے قدم ناز سے لپٹ گیا۔ آقا جب مہمانوں پر ہم جیسے غیروں پر اتنا کرم فرماتے ہیں تو اپنوں پر کتنا کرم فرماتے ہیں۔